السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ ہم اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں پڑھ رہے تھے تو کسی کا سوال آیا تھا کہ اگر کسی سے اعتکاف درمیان میں ٹوٹ جائے، یعنی اس نے 5 دن اعتکاف کیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، بیمار ہو گئی، یا کوئی گھر میں ایسا مسئلہ پیش آ گیا، یا پھر خواتین کو پیریڈز اچانک شروع ہو گئے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ اعتکاف سے اٹھ جائے انسان، اور اگر ہو سکے تو اگلے سال اس کی قضا دے دے۔ چونکہ یہ ایک مسنون عمل ہے تو سنتوں کی قضا واجب نہیں ہوتی، یعنی اگر کسی کی سنت چھٹ گئی ہے تو وہ سنت کی قضا نہیں پڑھی جاتی۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑی، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ سے کوئی وفد ملنے کے لیے آ گیا تو آپ کی ظہر کی سنتیں چھٹ گئیں تو آپ نے ان کو اس دن پھر عصر کی نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو ان کی قضا ادا کی۔ یعنی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اگر اس اعتکاف کی قضا دے دی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ بھی نہیں دے سکتے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کسی نے نیت کی اعتکاف کی لیکن پھر جا نہیں سکے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے عمرے کی نیت کی اور وہ جا نہ سکا، یا کسی بھی نیک کام کی نیت کی اور پھر وہ پورا نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ اس کو نیت کا اجر بھی ملے گا۔ اگر کسی فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ بہت ہی قریبی ہو اور نکلنا پڑے اعتکاف سے، تو پھر اگلے سال قضا کر لیں اس کی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہ کہ 10 دن کا اعتکاف ہے روزے کی حالت میں، رمضان کے آخری عشرے میں، یہ ہے اصل۔ لیکن اگر کسی کو 10 دن نہیں ملے اور وہ 3 دن کے لیے مسجد میں آ کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے، وہ ساری شرائط پوری کرتے ہوئے جو اعتکاف کی حالت میں ہوتی ہیں کہ باہر نہیں نکلنا اور فالتو باتیں نہیں کرنی، میل ملاقات نہیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا، تو وہ کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے 3 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ اس نیت سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ اس میں ہوگا کیا؟ اس کا مطلب یعنی یہ ایسی عبادت ہوگی کہ جس میں آپ سب سے کٹ کے پھر یکسو ہو گئے۔ یہ یاد رکھیے کہ انتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ موبائل نہیں یوز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر آپ لازماً واٹس ایپ کھولیں گے۔ جب آپ واٹس ایپ کھولیں گے یا کوئی بھی چیٹ کھولیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ضروری کام کے علاوہ جو دیگر میسیجز ہیں ان پہ بھی لگ جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کسی نے ویڈیو بھیج دی تو آپ وہ بھی آن کر رہے ہیں، تو یہ اعتکاف تو نہ ہوا نا۔ اصل میں کیا ہے، سب سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ کسی کا سوال ہے کہ معتکف کو شدید گرمی سے گھبراہٹ محسوس ہو تو کیا وہ کمرے سے باہر کھلی ہوا میں تھوڑا وقت گزار سکتی ہیں؟ وہ بہتر ہے گھر چلا جائے، کیونکہ یہ سب کچھ تو ہوگا، یہ تو تکلیف اور مشقت برداشت کرنی ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جم کے بیٹھنا عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر کے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کی جگہ مقرر ہے نا، وہیں آپ کو بیٹھنا چاہیے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے نہیں رہنا چاہیے۔ اصل تو یہی ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے، الا یہ کہ کسی وقت اگر آپ نے کوئی پڑھنے کے لیے، جیسے اس وقت آپ آ کے ایک جگہ جم کے ہی بیٹھے ہوئے نا، گھوم پھر نہیں رہے، ادھر اس سے ملاقات کرنے، ادھر سلام کرنے، ادھر بات، یہ تو نہیں کر رہے نا۔ آپ آئے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہیں، جب یہ کلاس ختم ہوگی، نماز ختم ہوگی، اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے۔ پھر اگر کتاب کوئی ایسی ہے جو پڑھنی ہے آپ نے اعتکاف میں، یعنی دعاؤں کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ سامان اکٹھا کر کر کے اعتکاف کی حالت میں خرید کے رکھ لیں کہ جاتے ہوئے گھر لے جائیں گے، تو یہ درست نہیں۔ خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، مسجد میں ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے، اور اعتکاف کی حالت میں تو بالکل نہیں۔ اسی حوالے سے کہنا چاہی تھی کہ اعتکاف والوں کے ظاہر ہے ان کے لیٹنے کا انتظام، ان کا سامان، اور وہ ایک جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ بچے ان کے دوڑتے رہتے ہیں گدوں پر، ان کے سامان سے بھی بلکہ 1-2 دفعہ چیزیں کسی بچے نے نکال لی۔ پھر یہ کہ کچھ لڑکیاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں گدوں پر، اور پیریڈز کی وجہ سے وہ گدے خراب بھی ہوئے نا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی۔ تو اس پہ حالانکہ ہم بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کوئی یہاں انٹر نہ ہو، کوئی نہ یہاں انٹر ہو، لیکن یہ کافی مسئلہ۔ آپ میں سے کوئی عقل مند شخص یہ بتائے گا کہ ان میں سے کون سی حرکت درست ہے؟ کوئی ایک بھی ٹھیک ہے؟ آپ کے بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کسی کا بیگ تو کیا، امی کا بیگ بھی نہیں کھول سکتے اجازت کے بغیر۔ اگر آپ نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے نا کہ آپ کا بیگ لیں، کھولیں،
سیل فون نکالیں، پیسے نکالیں، جو مرضی نکالیں رکھیں، اس کو کھلونا بنا کے کھیلیں، تو یہ غلط تربیت ہے، یہ سے لٹاتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ باتیں زیب دیتی ہیں آپ کو؟ کیا ان پہ حساب نہیں ہوگا؟ کیا یہ سب کچھ اعمال نامے میں لکھا نہیں جا رہا؟ یہ تو اتنی بڑی شیطانی حرکت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلوانا اور شکایتیں لگا کے گھر توڑوانا، یہ جو ابلیس کا کام ہے۔ آپ ابلیس کے چیلے بن جاتے ہیں جب یہ کام کرتے ہیں، چاہے آپ سگے بہن بھائی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان حرکتوں سے باز آئے، آنکھیں بند کر لیں، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ خود دیکھیں۔ آپ کو اس لیے نہیں ان کے گھر آنے کا موقع ملا کہ آپ ان کی صرف ایک دشمن کی نظر سے چیزوں کا جائزہ لیتے رہیں یا ایک حاسد کی نظر سے دیکھتے رہیں۔ وہ ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، پھر وہ آگے سے آگے بہت سے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ واقع میں جیسے آتا ہے کہ ہر ایک نے لکل منہم مکتسب من الاسم، ہر ایک کا گناہ میں ایک حصہ ہے جو اس نے کمائی کی۔ تو اپنی لمٹس میں رہیے، اپنے اوپر توجہ کیجیے، اپنی خامیوں کو دیکھیے، رب سے لو لگائیے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، دعائیں کیسی ہوتی تھی پیغمبروں کی؟ یدعوننا، وہ ہم سے دعائیں کرتے تھے کیسے؟ رغبا ورہبا، رغبت سے اور رہبت سے، امید سے اور خوف سے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کیا اس کرائیٹیریا پہ ہماری دعائیں ہیں؟ یدعوننا رغبا ورہبا، کہ کبھی امید لگ جائے اور کبھی خوف آئے دعا مانگتے ہوئے اللہ سے؟ اگر نہیں تو کہیں کمی کر رہے ہیں نا ہمیں اپنا ہی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، ویسے آپ نے عبادت کے لیے سب سے الگ ہو کے بیٹھنا ہے تو آپ الگ ہو کے بیٹھ جائیے، لیکن اس کو اعتکاف کا نام نہ دیجیے، ٹھیک ہے؟